کو لگ گئی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی ایک مریدنی تھی، بڑی نیک تھی، آتی تھی، بیٹا نافرمان تھا، شراب پیتا تھا، داڑھی کٹاتا تھا، آتی تھی کہتی تھی حضرت دعا فرمائے اللہ میرے بیٹے کو ہدایت دے۔ دعا کرتے اثر نہ ہوتا، حتیٰ کہ بیٹے کا جگر خراب ہو گیا شراب مسلسل پینے کی وجہ سے۔ وہ جوانی گئی، صحت گئی، بیماری آ گئی، پڑا ہوا ہے چارپائی کے اوپر رگڑ رہا ہے ایڑیاں، آخری وقت آخری سانسیں ہیں، ماں گود میں لے کے بیٹھی ہے، ماں کہہ رہی ہے بیٹا اب بھی موقع ہے توبہ کر لے، سانس ہے تو چانس ہے، ساری زندگی نافرمانی میں تو نے گزار دی ہے۔ وہ نوجوان روتے روتے کہنے لگا اماں میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، میں بڑا نافرمان ہوں، گناہ گار ہوں، اپنے پیر جی کے پاس جاؤ، انہیں کہو جب میں مر جاؤں تو میرا جنازہ پڑھا دے۔ اللہ والے کے جنازہ پڑھانے کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ کو ترس آ جائے، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر کے جنت کے داخلے نصیب فرما دے۔ وہ ماں تھی موقع دوڑی گئی، حضرت حسن بصری کا دروازے میں دستک دی، دروازہ کھولا تو اماں رو رہی تھی۔ کہا حضرت جی میرا بیٹا بیمار ہے، آخری سانسیں ہیں، توبہ بھی کر رہا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ آپ جنازہ پڑھائیں۔ فرمایا میں تیرے نافرمان کا جنازہ کیوں پڑھاؤں، ساری زندگی اس کو نصیحت کی ہے، ایک نماز نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، جاؤ تم چلی جاؤ۔ وہ گئی تو اس نے پوچھا اماں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کیا کہا؟ کہا بیٹا، کہا تیرا بیٹا نافرمان ہے، میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کہا اماں میرا سر اپنی گود سے نیچے رکھ، جب میں مر جاؤں تو ایسا کرنا میرے سر کے اندر میرے گلے کے اندر رسہ ڈالنا، رسہ ڈال کے بصرے کے جناب ساری گلی کے اندر گھسیٹنا، اور پھر جناب کیچڑ ملنا، پھر کتوں کے سامنے مجھے ڈال دینا، میری قبر نہ بنانا، لوگ دیکھیں تو پتہ چلے، عبرت کا نشان بن جاؤں کہ نافرمان کی یہ سزا ہوتی ہے۔ اللہ والے نے اس کے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ یوں روتے روتے تڑپتے تڑپتے اس نوجوان کی جان نکل گئی، جان نکلی، ماں بیٹھی ہے رو رہی ہے، اتنے میں دستک ہوئی ہے، دروازے میں دستک ہوئی، دروازہ کھلا، دیکھا حضرت حسن بصری رو رہے تھے۔ کہا ماں تیرا بیٹا زندہ ہے؟ کہا جی وہ فوت ہو گیا ہے۔ کہا ماں میں آیا ہوں، میں نے غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، اس کا جنازہ پڑھنا ہے، پہلے تو آپ نہ کر رہے تھے، میں سویا ہوا تھا، مجھے غیب سے آواز آئی حسن بصری اس نے توبہ کر لی ہے۔ جب آدمی توبہ کرتا ہے میں رب گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، جا اس کو غسل دے، کفن دے، جنازہ پڑھا، اور پھر اعلان کر جو آدمی اس گناہ گار کے جنازے میں شریک ہو جائے گا میں رب ان کو بھی اس کی توبہ کی برکت سے گناہوں کو معاف فرما چھوڑوں گا۔ تزکیہ کر لیں بھائی اپنا، سانس ہے تو چانس ہے، اپنی روح کا تزکیہ کریں، روح کو پاک کریں، توبہ کر لیں، موقع ہے توبہ کر لیں۔ داڑھی کٹانا گناہ ہے، توبہ کریں داڑھی سے، کیا فائدہ، نماز پڑھ رہے گناہ بھی لکھا جا رہا ہے۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ، سب کہہ دیں انشاءاللہ، ارادے کریں، رب توفیق دینے والی ذات ہے بھائی، ارادے کر لیں انشاءاللہ، سارے ارادے کہ داڑھی پوری رکھیں، یہ چاپی داڑھی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھنی داڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی کاٹی کبھی نہیں ہے۔ حضرت ابو